دو طہارتیں آپ نے سن لی، لباس کی طہارت اور جسم کی طہارت۔ جب انسان اس مرحلے کو پار کر لیتا ہے اب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو تھوڑا محنت طلب مرحلہ ہے، وہ ہے طہارت باطن۔ مولا کا جملہ سنیے، امام فرماتا ہے انسان خدا نے تجھے 7 قلم دیے ہیں، 7 پین دیے ہیں، 7 قلم دیے ہیں، لیکن یہ وہ قلم وہ ہے جب تو ان سے لکھتا ہے تو ان کی لکھائی مٹتی نہیں ہے۔ اچھا مولا یہ قلم جو اللہ نے دی یہ لکھنا کہاں پر ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے ایک سفید کاغذ دیا ہے۔ مولا مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مولا یہ سفید کاغذ کیا ہے اور یہ 7 قلم کیا ہے؟ فرمایا سفید کاغذ تمہاری روح ہے اور یہ 7 قلم تمہارے اعضاء ہو، تو اپنے 7 قلموں سے اپنی روح پر لکھتا جاتا ہے۔ 70 سال 60 سال جو تو لکھتا ہے وہی تجھے قیامت میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعض یہ کہا کہ مرنے کے بعد تو 7 ممالک کا سفر کرے گا، 7 ممالک کی تشبیہ دی، 7 بلدان سے گزرے گا۔ یہ کون سے 7 ممالک ہیں؟ فرمایا تمہارے 7 اعضاء کے ممالک۔ مثلا ایک ملک آنکھ کا ہے، ایک ملک زبان کا ہے، ایک ملک کان کا ہے، ایک ملک شکم کا ہے، ایک ملک اعضاء نکاح کا ہے، ان سے تو گزرے گا۔ جو جو تم نے ان سے کیا ہے وہ تجھے دکھایا جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے تو اپنے قلم سے لکھتا کیا؟ آنکھ قلم ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ اے جماع اس قلم سے حسین کا گریہ لکھ، اس قلم سے زیارت عاشوراء لکھ، اس قلم سے قرآن کی تلاوت لکھ، یا اس قلم سے نگاہ حرام لکھ، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب یہ سفید کاغذ خراب ہو جاتا تو پھر اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء اخلاق اس طرح دیتے ہیں کہ اگر جوانی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور آپ نے پھر توبہ کر لی کہ پروردگارا میں نے بڑی خطا کی تھی مجھے معاف فرمانا، لیکن فرمایا جو تم نے دیکھا وہ مٹے گا تو نہیں نا۔ توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سین، وہ سینری، وہ باتیں تمہارے ذہن سے ریموو ہو جاتی ہیں، نہیں، گناہ کی معافی ہے، لیکن جو تم نے دیکھا ہے وہ پوری زندگی عذاب بن کے تمہارے ذہن میں رہے گا، اور شیطان جب چاہے کہ اسے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، تمہارے ذہن کو نجس کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا اے جوان کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ یہ جو قلم اللہ نے دیا ہے اس سے اچھی چیزیں لکھا۔ تو طہارت کا تیسرا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کے اعضاء کو بھی نجاست سے بچایا کرے۔ اگر ظاہری نجاست لگ جائے تو یہ پانی سے مٹتی ہے، لیکن اگر آنکھوں سے گناہ کرو اور آنکھیں نجس ہو جائیں یہ دنیا کے پانی سے نہیں مٹتے، یہ آنکھوں کے پانی سے مٹتے ہیں، یہ توبہ کے آنسوؤں کے پانی سے اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان تو کب آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا؟ تو کب زبان کے گناہوں سے؟ پہلے یہ سنو کہ آنکھوں کے گناہ کون سے ہیں، زبان کے گناہ کون سے ہیں، کانوں کے گناہ کون سے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے محنت کی، شہید دستغائب نے کتاب گناہان کبیرہ، کتاب قلب سلیم، نماز شب، یہ کتابیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں۔ جہاد اکبر، یہ کتابیں پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے اپنے وجود کو کیسے پاک کرنا ہے۔ میرے گھر میں سوشولوجی کی کتاب تو پڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میتھمیٹکس کی بک تو پڑھی ہوئی ہے، بایولوجی کی کتابیں تو پڑھی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے میں یہ سیکھوں کہ مجھے اپنے باطن کو پاک کیسے کرنا۔ سینیٹائزر کرو گے تمہارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، لیکن باطن کو کس چیز سے پاک کیا جاتا ہے؟ یہ غم امام حسین، یہ آقا حسین کا گریہ، یہ آنسوؤں کا بہنا، یہ دعائے کمیل کے آنسو، یہ وہ قطرات ہیں جو تمہارے باطن کی نجاست کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ باطن کی نجاست کا پہلا قلم یا پہلی کھڑکی یا پہلی ونڈو یا پہلا دروازہ جو یا جنت کی طرف کھولے گا یا جہنم کی طرف کھولے گا، وہ پہلا دروازہ تمہاری آنکھ کا۔ اے انسان کبھی آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرنا۔ اے جماع اگر نگاہ حرام پڑ بھی جائے تو پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے حلال ہے، لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا حرام ہے کیونکہ تو اپنے ارادے سے دیکھتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ ارادے سے دیکھتا ہے تو شیطان تمہارے ارادے میں کیا ہو جاتا ہے؟ انوالو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب بھی نگاہ حرام پڑے یا آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو یا آنکھوں کو زمین کی طرف بلند کرو، تو ہر وہ نگاہ جو تو بلند کرتا ہے خدا 70 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 18 علماء فرماتے ہیں اتنے گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں، اور یہ آنکھیں کھڑکی ہیں نا، دیکھیے یہ ونڈو ہے، جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں یہ ونڈو ہیں، آپ ان سے چیزوں کو امپورٹ کرتے ہو اپنے وجود کے اندر، تصویروں کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو، قرآن کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو۔ امام حسین کی زری کی زیارت کر کے آئے، وہ تصویر آپ کے کہاں گئی؟ آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے، پھر رات کو سوچتے ہو، پورے مائنڈ کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اچھی چیزیں ڈالو گے، یہ بھی غذائے روح ہے،
جس طرح بدن کو گندی غذا دو گے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کے مریض ہو جاتے ہو، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہو، اسی طرح اگر تم اپنے آنکھوں سے جو تصویریں، جو باتیں، جو صورتیں اپنے ذہن میں ڈال رہے ہو، اگر وہ گندی صورتیں ہیں تو تم اپنے وجود کو نجس کر دیتے ہو۔ تو فرمایا علی والا ہمیشہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتا ہے۔